اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ شاملات اسب رسد زر کھیوٹ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو چونکہ اس میں نمبر بھی میں نے لکھا ہوتا ہے، تو وہ نمبر دیکھ کے نہ تو وہ یہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹائم ہوا ہے، وہ دن کو بھی کال سٹارٹ کر لیتے ہیں جب عدالتی ٹائم ہوتا ہے، وہ رات کو 12 بجے 1 بجے بھی کالز کر رہے ہوتے ہیں جب میں ریسٹ کر رہا ہوتا ہوں یا سویا ہوتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سب بھائیوں سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پہلی بات ہے وہ مجھے واٹس ایپ میسج کر دے، میں وہ وائس میسج دیکھ کے ان کو رپلائی کر دوں گا۔ لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کال کرنا ضروری ہے تو وہ صرف رات کے ٹائم جو 7 سے 9 بجے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم کال کرے، تاکہ اس ٹائم میں آفس میں ہوتا ہوں، جو ایوننگ آفس ہے، تو وہاں میں ایزیلی ان کی کال اٹینڈ کر سکتا ہوں۔ دن کے ٹائم میں کورٹ میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی بار بار کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو اب اتنی کالز اٹینڈ کرنا مشکل کام ہوتا ہے، نہ ہی اتنے لوگوں کی بات سنی جا سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عادت ہے کہ وہ اپنا پورا کیس جو اس کے فیکٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں مجھے بتانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میرے لیے غیر ضروری ہے۔ نہ تو میں اتنے کیسز کے فیکٹس سن سکتا ہوں اور نہ ان کا اس طریقے سے جواب دے سکتا ہوں۔ مشورہ صرف اتنا کوئی چھوٹا سا قانونی مشورہ ہو تو وہ دیا جا سکتا ہے، باقی جو لوگ مجھے پورے وہ اپنے کیسز کی پکس بنا کے واٹس ایپ کر دیتے ہیں وہ بھی غیر ضروری ہیں، کیونکہ ایک تو موبائل پر اتنی پڑھی نہیں جا سکتی، اور دوسرا پاسبل بھی نہیں ہے کہ اگر ایک دن میں 5-7 لوگوں کے بھی کیسز کی اگر وہ تصویریں آ جائیں تو وہ بھی میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو آپ لوگوں نے اپنا لائر انگیج کیا ہوا ہے، آپ کو اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف موبائل فون پر آپ سے کچھ منٹ کی بات کر کے آپ کو پورا کیس سمجھ کے میں مشورہ دے دوں گا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر میں مشورہ دے بھی دوں تو کیس کے فیکٹس چونکہ مجھے نہیں پتہ تو میں آپ کو غلط مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ تو آج کا جو سوال تھا کہ شاملات حسب رسد زر کھیوٹ سے کیا مراد ہے، تو یہ ایک ٹرم ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یوز کی جاتی ہے۔ اس کو 2 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی آدمی جو کھیوٹ دار ہوتا ہے، اس کھیوٹ میں مشترکہ مالک ہوتا ہے، تو وہ اس زمین کا جو اسیسمنٹ ہونے کے بعد جس تناسب سے مالیہ ادا کرتا ہے، تو جب شاملات کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کو جو شاملات میں حصہ ہے وہ اسی پروپورشن کے حساب سے دیا جائے گا جس پروپورشن کے حساب سے وہ مالیہ ادا کرتا ہے۔ مطلب کہ جب بھی پھر شاملات کی تقسیم ہوگی یا شاملات کے شیئر ڈٹرمن کیے جائیں گے تو وہ جس تناسب سے مالیہ ادا کرتا ہے تو اس آدمی کو اسی حساب سے شاملات میں بھی حصہ دیا جائے گا، اس کے شیئر اسی تناسب سے ڈٹرمن کیے جائیں گے۔ نمبر 2، کسی بھی آدمی کی جو لینڈ ہوتی ہے، وہ جس کھیوٹ میں جتنی لینڈ کا مالک ہوتا ہے تو اس ملکیت کے حساب سے بھی اسی کے تناسب سے اس کا جو شاملات کا حصہ ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے، شاملات میں اس کو اسی تناسب سے شیئر ملتا ہے۔ واجب العرض کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی شاملات کو جب تقسیم کیا جائے گا تو اس کا فارمولہ کیا ہوگا۔ اس میں کچھ جگہوں پر فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو شاملات کی تقسیم ہوتی ہے وہ انہی 2 طریقوں سے ہوتی ہے کہ یا تو جو نمبر 1 میں نے بتایا ہے کہ مالیہ جس پروپورشن سے پے کیا جاتا ہے اسی تناسب سے پھر اس کا آگے شیئر ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور دوسرا کوئی بھی لینڈ ہولڈر جو ہے وہ جتنی زمین اس کھیوٹ کے اندر رکھتا ہے تو اس زمین کے تناسب سے بھی اس کا شیئر ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ تو شاملات کی تقسیم میں یہی 2 طریقے
عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ایک بھائی کے سوال کا جواب دیا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔